تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم بھی پیسوں کے پیچھے، زمین اور مال کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگائیں، ہم ناکام ہو جائیں گے، شدید ناکام ہو جائیں گے، آگے گڑھا ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم نے صرف اور صرف کامیابی چاہیے، اور وہ کس میں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں۔ 24 گھنٹے میں دیکھو اللہ کا کون سا حکم ہے، میری تو متوجہ ہے، میں نے کرنا ہے پورا، دیکھو کون سا حکم ہے۔ اور کیا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، ان کی سنت، ان کا طریقہ وہ کون سا میری طرف متوجہ ہے، ہر وقت اپنے آپ سے پوچھتے رہا کرو، تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ چاہے تمہارے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، آپ کامیاب ہیں۔ پوری دنیا کی جائیداد مل جائے، ساری دنیا کی سلطنتیں مل جائیں، اور اگر آپ کے اندر یا میرے اندر اللہ کا حکم اور نبی اللہ کا طریقہ نہیں ہے تو ہم ناکام، 100% ناکام، بیوقوف ترین انسان ہے وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دا گیٹ آف گائیڈنس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ کچھ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا، سب سے بڑی ذات اللہ رب العزت کی، پیدا کرنے والے، بنانے والے، چلانے والے، اور ہر طرح کی طاقت دے کر صفات کے ساتھ اس کے اوپر عمل کروانے والے اللہ۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اللہ واحد ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا یقین بنے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے اور ساری انسانیت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ کامیابی کیا؟ کہ ہر ایک انسان مرنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ اس سے خوش ہوں، ناراض نہ ہو، یہ کامیابی ہے۔ پیسہ نہ مل جانا ناکامی نہیں ہے، دنیا کے عہدے ملنا اور نہ ملنا یہ کامیابی ناکامی نہیں ہے، جائیداد کا زیادہ ہو جانا یا کم ہو جانا یہ کامیابی ناکامی نہیں ہے۔ دیکھو قارون کے پاس کتنی جائیداد تھی، ٹھیک ہے نا، کئی کئی اونٹوں پہ اس کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تھیں، تو خزانے کتنے بڑے ہوں گے، لیکن وہ ناکام ہو گیا، نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی، ناکام ہو گیا۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ، اتنے خزانے اس کے پاس، جو کہتا تھا وہ کروا لیتا تھا، لیکن ناکام ہو گیا۔ اور جتنے بھی دیندار گزرے ہیں، بہت کم ایسے انبیاء جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلطنت دی ہو، چند ایک ہیں، باقی اکثر انبیاء جو ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس نہ مال تھا نہ دولت تھی، دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس چیزیں نہیں تھیں، اکثر انبیاء کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا، کچھ ایسے انبیاء گزرے جن کے پاس کھانے کے لیے برتن نہیں تھے، لیکن وہ کامیاب ہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی اٹھا کے دیکھو تو ویسے تو انہوں نے فرمایا کہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے آفر کی ہے کہ یہ احد کا پہاڑ سونے کا بن جائے گا، جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان سے بڑا کوئی امیر ہوتا مال و دولت میں، جہاں جاتے ساتھ پہاڑ بھی ہوتا، وہیں سے سونا نکال کے دے دیتے، اپنا خرچہ کرتے، لیکن نہیں، آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اگر مجھے کچھ مل جائے تو میں شکر کروں گا اللہ کا، اور نہ ملے تو صبر کروں گا، تو یہ زندگی اختیار کی۔ اور جب دین پھیل گیا تو کیا ہوا؟ پھر فتوحات ہوئیں، ملکوں سے سونا چاندی آنے لگا، نبی اللہ دنیا کو چھوڑ کے رخصت ہو گئے۔ جب تکلیفیں تھیں تو کئی دن کھانا کو نہیں ملتا تھا، برداشت کیا، صبر کیا۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم بھی پیسوں کے پیچھے، زمین اور مال کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگائیں، ہم ناکام ہو جائیں گے، شدید ناکام ہو جائیں گے، آگے گڑھا ہے۔
ہمیں کیا چاہیے؟ ہم نے صرف اور صرف کامیابی چاہیے، اور وہ کس میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں 24 گھنٹے میں۔ دیکھو اللہ کا کون سا حکم میری تو متوجہ ہے، میں نے کرنا ہے پورا، دیکھو کون سا حکم ہے۔ اور کیا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، ان کی سنت، ان کا طریقہ وہ کون سا میری تو متوجہ ہے۔ ہر وقت اپنے آپ سے پوچھتے رہا کرو، تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ چاہے تمہارے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، آپ کامیاب ہیں۔ پوری دنیا کی جائیداد مل جائے، ساری دنیا کی سلطنتیں مل جائیں، اور اگر آپ کے اندر یا میرے اندر اللہ کے حکم اور نبی اللہ کا طریقہ نہیں ہے تو ہم ناکام، 100% ناکام، بیوقوف ترین انسان ہے وہ۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو نبی اللہ کے طریقے کو سیکھنا آپ کا میرے لیے لازم ہے، کامیابی ہے، اسی میں رکھی اللہ نے، عزت رکھی، سکون رکھا، عمل رکھا پوری دنیا کے لیے۔ یہ ایک بہترین سبق ہے، اس میں ہم مذاکرے کرتے ہیں، سیکھتے ہیں نبی کی سنتیں کیا کیا ہیں عمل کے اعتبار سے۔ تو سونے کی بھی ہم نے سنتیں سیکھ لی، نماز پڑھنے کی سنتیں سیکھ لی، وضو کی سنتیں سیکھ لی، ایسے ہی ہم پھر اب کھانا کھانے کی سنتیں سیکھ رہے ہیں۔ اس میں پچھلی میں تو ہم نے کچھ باتیں کی تھی، تو آج کے دن آپ سے بات کرنی ہے کہ کھانا کسی گھر میں اگر آپ مہمان گئے ہیں تو اس میں نبی کی سنتیں کیا ہیں؟ مہمان نوازی میں، یا آپ نے کسی کو پاس مہمان بلایا ہے تو اس میں نبی اللہ کی سنتیں کیا ہیں؟ تو اگر آپ کسی کے پاس گئے ہیں کھانے کے لیے تو یاد رکھنا اس وقت زمانے میں جو لوگ عمل کرتے ہیں، ہم بھی بھیڑ چال میں ویسے نہ کریں، ہمیں نبی کی سنتوں کو سیکھیں۔ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو اس کے آداب کیا ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہے۔ تو جو کھانا آئے وہ جیسا بھی ہو، نقص نہ نکالو اور تعریف بھی نہ کرو۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک کے گھر مہمان جا کر کے اس کی تعریف کر دی اور کسی اور دوست کے گھر گئے تھے وہاں پر اس کی تعریف نہیں کی، وہ کہے گا پتہ نہیں کیا بات ہے، میرا کھانا کمزور تھا، سوچے گا نا۔ اگر آپ نے ایک ہی معیار سب کا رکھا، نہ تعریف کی نہ نقص نکالا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھی کھانا اتنا نکالو کہ ضائع نہ ہو، کھانا اتنا نکالو کہ ضائع نہ ہو۔ ایسی سوچ نہ ہو کہ جی میں نے شادی پہ گیا ہوں، یہاں میں نے ان کو کچھ پیسے دیے ہیں تو اس کے بدلے میں کم از کم کوئی 8-10 پلیٹیں تو کھاؤں۔ ایسے نہیں، جتنے کھانے کی گنجائش ہے اتنا کھانا نکالو۔ پھر چونکہ رش ہوتا ہے، اس لیے جیسے کہ ہم نے اقامہ مسلم کے اندر پڑھا تھا کہ اپنے مسلمان کو پہلے حق دو کہ تم کھا لو، پہلے تم نکال لو برتن میں، وہ پہلے نکال لے۔ لیکن ہمارے دل میں کیا ہوتی ہے بات؟ پہلے میں نکالوں، پہلے میں بھاگ کے پہنچوں ٹیبل کے پاس تو رش کر دوں، تو کھانا کبھی کسی کو بھی گرے، کبھی کھانا آدھا پچادا اپنے پاس آئے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ دیکھ کے کیا کہیں؟ ٹھیک ہے، کھانا لو ادب و احترام کے ساتھ، دوسروں کا لحاظ کرتے ہوئے، بے شک انتظار کرو بیٹھ کے، باقی لے لیں، پھر بعد میں جا کر کے آپ لے لو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور پھر بیٹھ کر کے پوری سنتوں کے ساتھ کھانا کھا لو، بسم اللہ پڑھ لو، ہاتھ پہلے دھو لیے ہیں، اپنے ساتھ کسی کو شامل کر لو، اور کوشش کرو کہ میرے ساتھ کوئی بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے ہمت نہیں ہو رہی ہے تو پہلے میں ان کو کھانا لا کر کے دے دوں، ٹھیک ہے نا جی، ان کو سرو کر دو، کوئی چیز پوچھ لو آپ کو کسی کی ضرورت ہے میں وہ لا دیتا ہوں، اچھے انداز سے پہلے دوسروں کی خدمت، پھر خود کھا لو۔ ایسے نہ ہو کہ آپ نے پلیٹ 4-5 بھر کر کے رکھ لی پوری اوپر تک، اور اس میں تھوڑا سا کھایا، پھر جی نیچے آ رہا کھانے کو، اور وہ پھر ٹیبل کے نیچے رکھ دی، آدھی پلیٹیں یا پوری پلیٹیں بچا دی، وہ کھانا خراب ہو گیا۔ ٹھیک ہے بھائی؟
پھر کھانے کے برتنوں کو آخر تک کھانا ہے، پورا صاف کرنا ہے۔ نبی اللہ کی سنت کیا تھی کہ نبی اللہ اس کو اپنی انگلی سے صاف کرتے تھے اور اس کو چاٹتے تھے کہ پلیٹ کے اندر آخری جو غذا لگی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے کوئی برکت رکھی ہو، وہ آخری دانہ، آخری کوئی ذرہ اس میں برکت ہو۔ تو آج کل ہم کہیں گے یا کتنا بری بات ہے کسی کے سامنے ہم ایسے انگلی سے اس کو صاف کر کے چاٹے۔ نبی کی سنت ہے، باقی ساری دنیا مردود، نہ مانے، میں نے عمل کرنا ہے نبی کی سنت کو، 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، کسی سے شرمانا نہیں ہے، کسی سے گھبرانا نہیں ہے، نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ پوری پلیٹ کو صاف کرو، نوالے سے صاف کر لو، ٹھیک ہے جی۔ اور کھانا کھانے کے بعد پھر دعا پڑھنی ہے۔ جس نے کھانا کھلایا نا اس کے لیے دعا پڑھنی ہے۔ مہمانوں کی کھانا کھانے کی دعا یاد ہے کسی کو؟ کس کو نہیں یاد؟ ہاں بھائی، اللہم اطعم من اطعمنی وسقِ من سقانی۔ اے اللہ، جس نے مجھے کھانا کھلایا تو اس کو بھی کھلا، جس نے مجھے پلایا اس کو بھی تو پلا۔ دعا بھی تو دینی ہے نا، کھانا کھایا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اور زبان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی، مجھے یہ بھی کھلاؤ، مجھے وہ بھی کھلاؤ، یہاں پہ یہ نہیں ہے، یہ لاؤ وہ لاؤ، ایسے نہیں کہنا، جو ہے اسی پہ کھانا۔ اچھا، کھانا کھانے کے بعد زیادہ دیر بیٹھنا نہیں ہے، کھانا کھاتے ہی اجازت نہیں ہے گھر واپس بیٹھنا نہیں ہے زیادہ۔ یہ نہیں وہاں بیٹھا اب گپ شپ لگ رہی ہے، اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ بس اب یہ جائیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور کام بھی ہو، اب وہ ہماری وجہ سے بیچارے وہ بھی بیٹھے ہوئے تنگ ہو گئے، ہے نا۔ تو کھانا کھاؤ بغیر نقص کے، بغیر ڈیمانڈ کیے، جو سامنے آ جائے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے میز بڑی ہے، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے پاس نہیں، وہ کہیں دور رکھی ہوئی ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں بچے؟ بڑوں کو کہتے ہیں انکل یہ دینا، انکل یہاں سے یہ مجھے دے دے۔ بڑوں کو حکم نہیں دینا۔ آپ کیا کریں گے؟ یا تو صبر کریں، اللہ سے مانگیں یا اللہ وہ مجھے مل جائے، تو یقیناً اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا، وہ پلیٹ آپ کے پاس آ جائے گی، ٹرے آ جائے گی قریب۔ اگر نہیں تو صبر کریں۔ یا پھر آخری بات، خود اٹھیں، کسی بڑے سے نہ مانگیں، خود اٹھیں اور وہاں چل کے جائیں، اپنی ضرورت پوری کریں اور آ کر کے پھر بیٹھ جاؤ۔ بھائی روٹی کسی تھالی میں رکھی ہوئی ہے، وہ کہیں دور رکھی ہوئی ہے، 2 انکل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے، ابو بیٹھے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ابو ذرا روٹی دیجیے گا۔ اب کہنے میں تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بدتمیزی ہے، بدتمیزی ہے۔ آپ کو ان کو سرو کرنا چاہیے بجائے کہ وہ آپ کو سرو کرے، ہے نا۔ چھوٹے ہیں نا ہمیں اٹھ کر کے جانا ہے، کسی بڑے سے کچھ چیز نہیں مانگو، بدتمیزی ہے۔ وہ کھانا کھا لے نا آپ کے ساتھ، آپ خود اٹھ کے جائیں، اپنی چیز ضرورت پورے کریں اور واپس آئیں۔ ہاں اگر ان کو کوئی چیز ضرورت پڑے تو اٹھائیں، ایسے نہیں کہ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ دے دیں، یہ لیں گے نہ، اٹھ کے جائیں، ان کے پاس جا کے رکھیں، پھر آ کے بیٹھ جاؤ، کھانا کھا لیں۔ چھوٹوں کا یہ طریقہ کار ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے اپنے سامنے کوئی کپڑا، رومال رکھ لو کہ کوئی چیز گرے منہ سے یا ہاتھ سے تو وہ اس کے بغیر کپڑے خراب نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ پانی پینے کے لیے گلاس استعمال کرتے ہیں۔ اکثر ہمارے ہاتھ پہ کھانے کے ذرات لگے ہوتے ہیں، چاول کھایا ہاتھ سے، وہ چاول کا تھوڑا سا حصہ اپنے ہاتھوں پہ لگ گیا، گھی لگ گیا ہاتھوں پہ، اسی کنڈیشن میں ہم نے گلاس کو پکڑ لیا۔ اب گلاس بھی ایسی جگہ سے پکڑا جہاں سے منہ لگا کے پیتے، وہاں ہمارے ہاتھ کے جو کھانے کے جو ذرات تھے وہ گلاس کو لگ گئے، کناری کو۔ اب یہ کوئی اور استعمال کرے گا، اس کو کرنے میں برا لگے گا نا، پتہ نہیں کیسے یار جھوٹے ہاتھ لگا دیا اس نے، یا اور کوئی بات، مزاج کو اچھا نہیں لگے گا نا اس کے۔
یا پھر ہم نے کسی گلاس کے اوپر قبضہ کر لیا، بھر کے گلاس بھرا اور اپنے پاس رکھ لیا، ایک گھونٹ پیا پھر رکھ لیا، پھر ایک گھونٹ پیا پھر رکھ لیا، باقی سب انتظار کر رہے ہیں گلاس کم ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر ہاتھ ایسے لگے ہوئے ہیں تو ہاتھوں کو پہلے صاف کریں، ہماری وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ ہاتھ صاف ہوں گے، اب گلاس بھرو اتنا جتنا پینا ہے، اور اس کو استعمال کر کے گلاس کو صاف کر کے دوبارہ واپس رکھ دو کہ تاکہ کوئی اور بھی دوسرا استعمال کر سکے۔ ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے نہ ہو کہ وہ ہم اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، باقی سب انتظار کرتے رہیں کہ کیا کریں، تو وہ تکلیف میں چلے جائیں گے۔ ایسے ہی چمچ ہے، چمچ کو بھی ایسے ہی استعمال کرنا ہے، پلیٹوں کو بھی ایسے ہی استعمال کرنا ہے، اور کوشش کریں کھانا کھانے کے بعد اپنی پلیٹ جو استعمال ہوئی بھی ہے وہ بالکل صاف ہو، اس کو ایسے ہی استعمال کی ہوئی پلیٹوں میں شامل کریں کہ گندگی نہ ہو، ڈھیر نہ لگے۔ پھر اکثر کھانا کھانے کے دوران ہڈیاں بچ جاتی ہیں یا کچھ اور ایسی چیزیں جو کھانے میں شامل نہیں ہوتی وہ بچ جاتی ہیں، وہ ہم کیا کرتے ہیں دسترخوان میں پھینک رہے ہوتے ہیں، کھائی دسترخوان میں پھینک دی، کھائی دسترخوان میں پھینک دی۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے الگ سے ایک پلیٹ ہو، کھاؤ اس پلیٹ کے اندر جمع کرتے رہو تاکہ اس سے سنبھالا جا سکے، دسترخوان خراب نہ ہو۔ روٹی کے ٹکڑے ہیں ان کو بھی ایسے نہیں پھینکنا۔ تو ان سب چیزوں کی اگر ہم خیال کریں گے انشاءاللہ تو ایک تو نبی کی سنت پوری ہو جائے گی، اس کا اجر ملے گا، اور دوسرا معاشرے میں ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، ہمیں بدتمیز نہیں کہا جائے گا، ہمیں اچھے بچے کہا جائے گا، سلجھے ہوئے بچے ہیں، سویلائز ماں باپ کے بچے ہیں، ماں باپ کی بھی تعریف ہوگی، آپ کی بھی تعریف ہوگی۔ تو خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی اچھے طریقے سے بتاؤ، اچھے طریقے سے ان کو بھی عمل کرنے کے لیے بلاؤ، دعوت دو۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ باقی اگلے مذاکرے میں بات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔